حضرت رابعہ بصریہ کے ساتھ کوئی ایک شخص تھوڑے سے فاصلے پہ بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے۔ حضرت کی جب نگاہ اس پر پڑی، اس بھنے ہوئے گوشت پر، تو آپ رونے لگ گئیں۔ یہ حالات ہوتے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ رونے لگ گئی۔ گوشت کھانے والے نے یہ سمجھا کہ شاید بی بی کو بھوک لگی ہے اور اس وجہ سے وہ رو رہی ہیں۔ اس نے پوچھ لیا کہ بی بی آپ کو ضرورت ہے، بھوک لگی ہے، آپ کو گوشت دوں؟ بی بی فرمانے لگیں، حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگیں کہ مجھے بھوک نہیں لگی، بھوک کی وجہ سے میں نہیں روئی۔ پھر کس وجہ سے روئی ہو؟ فرمانے لگیں کہ مجھے آپ کے بھنے ہوئے گوشت کو دیکھ کر ایک بات یاد آ گئی اور میرے اوپر ایک حالت طاری ہو گئی، اور اسی حالت کی وجہ سے رو پڑی۔ وہ حالت کیا تھی؟ وہ یہ تھی، فرمانے لگیں کہ جب ہم کسی جانور کو بھونتے ہیں، آگ میں ڈالتے ہیں، پہلے اس کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے گوشت کو بھونتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں اس کو۔ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا کہ جب بندہ گناہ کرے گا تو گناہ کرنے کی پاداش میں اللہ پاک اس انسان کو ماریں گے نہیں، نافرمان انسان کو ماریں گے نہیں، زندہ جہنم میں جھونک دیں گے۔ کیسے اللہ کی آگ کو برداشت کر سکے گا؟ اس کیفیت اور حالت کو دیکھ کر میں رونے لگ گئی۔ آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے پاس جو گوشت بھنا ہوا ہے، یہ ذبح کرنے کے بعد اس کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت کیا عالم ہوگا کہ گناہ گار بندے جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ ان کو ذبح نہیں کریں گے بلکہ زندہ زندہ ان کو جہنم میں جھونک دیں گے، اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کو یہ انسان کیسے برداشت کر سکے گا؟ میرے عزیزو، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ والے مرد ہوں یا اللہ والی عورتیں ہوں، ان کی جب نگاہ پڑتی تھی کسی چیز پہ، ان کی نگاہ کسی اور جانب اشارہ کرتی تھی، ان کا دماغ کہیں اور چلا جاتا تھا۔ ہم انجوائے کرتے ہیں خالی، وہ ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ہر چیز ان کو سبق دیتی تھی۔ جیسا کہ یہاں بی بی رابعہ بصریہ کو خوف خدا نے رونے پر مجبور کر دیا۔ ہم اگر گناہوں سے بچیں گے تو اللہ رب العزت نے اپنی رضا، اپنی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اگر ہم نے گناہوں سے اجتناب نہ کیا تو ایک حلال جانور ذبیحہ کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد آگ میں جاتا ہے اور وہ بھن کر انسانوں کی دسترس میں آتا ہے، نافرمان بندہ زندہ جھونک دیا جائے گا۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کا کوئی بھی تحمل نہیں کر سکے گا۔